ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری پائی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنی ان تمام قابلیت کو، اپنے اس انوائرمنٹ کو اب تک سے اس کا شاید 10% بھی اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو ٹیپ نہیں کیا، اس کو بروئے کار لے کر نہیں آئے۔ ہمیں اس فیلڈ میں بہت تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، فخر محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آج ہم جس ایونٹ پہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر 2 سائننگ سیریمنیز ہیں، ایک ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کے لیے، اے پی آئی کے لیے جوائنٹ وینچر ہے کہ چائنا سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، اور ایک ویکسین کے لیے، اور یہ ویٹنری ویکسین ہے۔ یہ جو ہماری پولٹری کی جو پروڈکٹ ہے اس کی ویکسین ہے، اور یہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ۔ ہم تقریباً 4 آئے، ہمیں اس فیلڈ میں بہت تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، فخر محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آج ہم جس ایونٹ پہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر 2 سائننگ سیریمنیز ہیں، ایک ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کے لیے، اے پی آئی کے لیے جوائنٹ وینچر ہے کہ چائنا سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، اور ایک ویکسین کے لیے، اور یہ ویٹنری ویکسین ہے۔ یہ جو ہماری پولٹری کی جو پروڈکٹ ہے اس کی ویکسین ہے، اور یہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ۔ ہم تقریباً $400 ملین سے زائد کی ویکسین جو کہ ہیومن کی نہیں ہے، ویٹنری ویکسین، ہم اسے امپورٹ کرتے ہیں 400 ملین۔ یہ تو آئی ایم ایف کا جو ہے نا وہ ٹرانچ جو ہے وہ اس سے بھی، جو ہمیں سال کا جو ملتا ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ اس کا آدھا ہے۔ ایک کوارٹر کی جو ہم لون لیتے ہیں آئی ایم ایف کی، اس سے بھی زیادہ ڈالر ہے، یہ 400-450 ملین $، اور یہ صرف ویٹنری کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم 13 ویکسین پاکستان کی حکومت فری آف کاسٹ اپنے بچوں کو لگاتی ہے، اور آج جبکہ ہمیں یہ سبسیڈائز ریٹ پر مل رہا ہے، اور ہمیں اس میں 49% اس میں ہمارے فورن پارٹنرز ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں، اور ہماری 51% اس میں کنٹریبیوشن ہے ان 13 ویکسین میں، لیکن اس کی آج اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً $450 ملین، اور 2030 تک ہماری جو انٹرنیشنل سپورٹ ہے وہ ہم اس میں گریجویٹ کر جائیں گے، وہ سپورٹ ہماری ختم ہو جائے گی، 0 ہو جائے گی 2030 تک۔ تو پاکستان کو 2030 میں یہ 13 کی 13 ویکسین اپنی جیب سے، اپنے پیسوں سے خریدنا اس کو پڑے گا، اور اس وقت اس کی کاسٹ 2030 میں $1.2 بلین ایسٹیمیٹڈ ہے۔ جسٹ امیجن اگر ہم نے صرف یہ 13 ویکسین ہی رکھی، اور ویکسین تو آپ کو پتا ہے سعودی عرب جو ہے وہ 48 قسم کے ویکسین لگاتا ہے اپنی پاپولیشن کو۔ یہی تو پریونشن ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں اگلے 10 سے 15 سالوں کے بعد کوئی کینسر میں نہیں مرے گا۔ کیوں بھائی؟ کیسے نہیں مرے گا؟ کیونکہ اس کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، ٹرائل پر ہے۔ ویکسین لگا لیں گے تو کینسر نہیں ہوگا۔ جس طرح سے پہلے، آج سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے مختلف بیماریوں میں لوگوں کی جان جاتی تھی، آج ان بیماریوں میں جان نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ اس کی ویکسین نکل کر ایجاد ہو گئی ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا، کووڈ آیا، لوگ مرنے لگے۔ 2 سالوں کے اندر کووڈ سے لوگوں کی مرنے کی تعداد آلموسٹ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ویکسین ایجاد ہو گئی۔ تو اگر کسی بیماری سے انسانوں کو مرنے سے بچانا ہے تو پریونشن کرنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اس کی ویکسین بنائی جائے اور ایجاد کی جائے اور لگائی جائے۔ تو ویکسین جب تک انسان ہے، قیامت تک یہ ویکسین والا کام ہوتا رہے گا۔ تو دس از دیٹ لانگ ٹرم بزنس، کہ یہ تو انسانیت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ انسانیت کے جب تک زندہ ہے ویکسین والا، تو اس میں ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ اس میں فورتھ کمنگ رہنا ہے، آگے جانا ہے۔ تو آپ کو ہر حال میں اپنے بچوں کو یہ ویکسین لگانے، تو پاکستان کو $1.2 بلین دینے پڑیں گے 2030 میں۔ جس امیجن اس فریجائل اکانومی میں، آج کی اس ہماری کمزور اکانومی میں، ہمارے پاس کیا اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم $1.2 بلین اپنی اکانومی سے نکال کر ہم امپورٹ کریں؟
آج ہم امپورٹ کرتے ہیں ساری 13 کی 13 ویکسینز کو, ویٹنری ویکسینز کو امپورٹ کرتے ہیں. $1.2 بلین وہ, اور پھر $1.2 بلین ہم ویٹنری اور پولٹری کی ویکسین ہم امپورٹ کر رہے ہوں گے. کیونکہ اگر جانوروں میں جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں یا پولٹری میں جس کا گوشت جس کی ہم پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, اگر اس میں بیماری ہے تو پھر انسانوں میں بھی لگے گی بیماری. تو یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, جانوروں کی ویکسین, پولٹری کی ویکسین اور انسانوں کی ویکسین ایکولی امپورٹنٹ ہے. بہت ساری جگہوں پہ کچھ چیزیں ہماری بہت سارے ملکوں میں نہیں جا پاتی بیکاز آف سم ڈیزیزز ان ہمارے جانوروں میں اور پولٹری کی وجہ سے. اگر ہم اس ویکسین کو پروڈیوس کر لیں اور اس سے کلر کر لیں تو ہمارے لیے نئی مارکیٹس کھل جاتی ہیں. یہ اس کی امپورٹنس ہے. تو ہمارے پاس اس کا کوئی شارٹ کٹ یا اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں, ہمیں اس کو ہر حال میں کنفرنٹ کرنا ہے. تو جسٹ امیجن کہ $1.2 بلین $1.2 بلین دو ویٹنری کے 1.2 بلین اور انسانوں کے 1.2 بلین 2030 میں جب ہمیں دینے پڑیں گے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اتنے ڈالر نہیں ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنی ویکسین پہ کمپرومائز کیا تو آج جو ہسپتالوں میں ہے رش, لوگ مریض سڑکوں پہ پڑے ہوں گے, سڑکوں پہ پڑے ہوں گے. کیونکہ جب آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ کا سارا برڈن آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں آئے گا, ان بیماریوں میں لوگ بیمار پڑیں گے خدا نہ خواستہ, اور ہمارا پورا ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس کر جائے گا خدا نہ خواستہ. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے اگر 2030 میں جب ہماری سپورٹ ختم ہو جائے گی اور ہمیں سارے پیسے اپنے پاس سے لگانے پڑیں گے اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے, اس سے پہلے پاکستان کو اپنی ویکسین پروڈکشن میں خود مختار ہونا ہے. اپنی لوکل ویکسین, انڈیجنس ویکسین کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو ویکسین پروڈیوس کرنے والے ملک میں شامل کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک دن میں, ایک ہفتے میں یہ کام نہیں ہوگا, اس کو کم سے کم 1.5 سے 3 سال لگتے ہیں. آپ آج شروع کریں گے 3 سالوں میں اس قابل ہوں گے. تو خواتین و حضرات, پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی جو یہ حکومت ہے, اس کی یہ جو وزارت صحت ہے, کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی مظاہرے نہیں ہوئے, کوئی ہڑتال نہیں ہوئی, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی. ہم نے خود سے پاکستان کے اس نہایت ہی امپورٹنٹ اس ایکسپیکٹ کو ایویلویٹ کیا, سمجھا, اور پھر اس کے لیے فیوچر پلاننگ کی. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے ہم نے کیا کچھ کیا. ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے 20 ٹاپ کمپنیز کو بلایا, ایک کمرے میں جمع کیا, WHO کو بلایا, یونیسیف کو بلایا, گاوی کو بلایا, گیٹس فاؤنڈیشن کو بلایا, اور کہا کہ بھائی سب کے سامنے کہا کہ بھائی ہمیں پاکستان میں لوکل ویکسین پروڈیوس کرنی ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ لوکل ویکسین پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ممالک لوکل ویکسین پروڈیوس کرتے ہیں ان کے پاس لوکل ویکسین پالیسی ہوتی ہے, ان کے پاس نیشنل ویکسین پالیسی ہوتی ہے. پاکستان میں تو ویکسین پالیسی نہیں ہے. اس کے پاس بائی بیک گارنٹی ہوتی ہے, کیونکہ ویکسین شیلف میں نہیں ملتی, دکانوں میں نہیں ملتی. دنیا میں جہاں بھی ویکسین ہے وہ اس ملک کی حکومت خود خریدتی ہے پوری, اور پھر لوگوں کو دیتی ہے فری آف کاسٹ. تو آپ کو بائی بیک گارنٹی دینی ہوگی, اور پھر ویکسین الائنسز ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, الحمدللہ, شکر الحمدللہ, آج پاکستان کے پاس اس 1 سال سے کم عرصے کی مدت میں آج پاکستان کا آفیشیل کیبنٹ سے اپروو ویکسین پالیسی ڈاکومنٹ آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. آج ہمارے پاس الحمدللہ وہ ساری باتیں جو کہ انڈسٹریز کو ویکسین لوکل پروڈکشن کے لیے چاہیے تھیں, وہ آج ہمارے پاس سب چیزیں لیگل آفیشیل اپرووڈ الحمدللہ موجود ہیں. 70 سالوں میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ویکسین پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ کیبنٹ سے, وزیر اعظم سے اپروو ڈاکومنٹ آج ہمارے پاس موجود ہے. آج اس ویکسین پالیسی ڈاکومنٹ کو لے کر, آج ان پچ بکس کو لے کر, آج ہمارے وزیر اعظم
مائی سیلف ہم دنیا میں جہاں جاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف وربل بات کرنے کے لیے نہیں, کانکریٹ, they know we know our business, they know we understand our subject. اور ہمارے پاس کانکریٹ, ہمارے پاس جو ہے وہ تمام ایویڈنسز ہیں, وہ تمام پچ بکس ہیں جس سے ہم دنیا کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں کہ یس, پاکستان ایک 25 کروڑ لوگوں کی آبادی والا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. ہر سال ہمارے ہاں تقریباً 65 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. سون وی آر گوئنگ ٹو بی from 6th to 5th largest country in the world 2030 میں. اتنی بڑی پاپولیشن کو ویکسین چاہیے, دوا چاہیے, را مٹیریل چاہیے, اور یہ ہماری مارکیٹ ہے. ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارے پاس فیسلٹی ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور ہم دنیا کے اس ڈیولپمنٹ سے سیکھنا چاہتے ہیں. یس, چائنا از آر فرینڈ, آر پارٹنر, آل ویدرز فرینڈ ہم اسے کہتے ہیں. چائنا سے ہماری ملٹیپل کمپنیز سے یہ ساری چیز چل رہی ہے. انڈونیشیا سے ہماری بہت آگے ساری بات جا چکی ہے. انڈونیشیا اس ریجن میں ویکسین پروڈیوس کرنے والے ممالک میں ایک شائننگ اسٹار کی طرح ہے. میں خود جو ہے وہ انڈونیشیا کے وزیر صحت سے میری 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ہم انڈونیشیا سے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے بہت جلدی. NIH جو کہ ایک ریڈنڈنٹ ادارہ بنا ہوا تھا, اس کو ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا ہے, اور ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان میں پہلے فل اینڈ پیک اور اس کے بعد جو ہے وہ گریجولی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں ہم پھر اس کو جو ہے وہ یہاں پر ہم اس ویکسین کو پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہ کہ صرف اچھی خبر ہے بلکہ ریجن میں اچھی خبر ہے, اس ریجن کے لیے اچھی خبر ہے. اور ہم جو ویکسین پروڈیوس کر سید مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ادویہ سازی کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں. بہت کم ممالک ہیں جہاں فارماسیوٹیکل کی فیلڈ میں ماہر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے 13 ویکسینز بچوں کو مفت لگائی جاتی ہیں. عالمی سطح پر آئندہ آنے والے سالوں میں کینسر سے بچاؤ کی ویکسین تیار ہو جائے گی.